دجال کے بارے میں بہت سارے احادیث ہے۔ ایک حدیث میں ہمیں دجال کے بارے میں ایگزیکٹ لوکیشن دیے گئے، اور یہ حدیث ہم سب نے بار بار سنی ہوئی ہے کہ ایک دن بھری محفل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا۔ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے کہ ہم ابھی رستے میں تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد آخرکار سمندر ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا۔ بڑی کشتی ڈاک کر کے ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے پر پہنچے۔ وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کے مخلوق کے ساتھ ہوئی جو بالکل کالا اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ ہم نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو، ادھر ایک مندر ہے، ادھر جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ ادھر ہم نے ایک شخص کو زنجیروں سے باندھا ہوا دیکھا، اور اس نے ہم سے 3 قسم کے سوالات پوچھے کہ مجھے بتاؤ بیسان کے درختوں کے بارے میں، اس میں کوئی فروٹ پھل وغیرہ ہے؟ ہم نے کہا ہاں وہاں پھل وغیرہ ہے۔ اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کہا مجھے شام میں ایک بستی کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، وہاں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں وہاں پانی ہے۔ اس نے کہا بہت جلد یہ بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے ایک عجیب قسم کا سوال پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس امی پیغمبر کے بارے میں، اس نے کیا ابھی تک؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینے میں آباد ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا وہ واقعی یثرب مدینہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں دجال ہوں، میں بہت جلد قید سے آزاد ہو جاؤں گا، تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ یثرب کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، یہ یثرب ہے، تمیمداری جو کہہ رہا ہے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو دجال نہ شام کی سمندر میں ہے اور نہ یمن کی سمندر میں۔ اپنا ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا دجال مشرق میں ہے۔ پھر بولا دجال مشرق میں ہے، اور تیسری بار بھی کہا کہ دجال مشرق میں ہے۔ اب سمپل سی بات ہے کہ دجال بہت جلد آنے والا ہے۔ دجال آخری مرتبہ اردن کی اوفیق نامی گھاٹی پر ظاہر ہوگا۔ وہاں مسلمانوں کی ایک بڑی لشکر سے جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہوں گے۔ اگلی صبح دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا ایسے پگھل جائے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھل جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنوں سے امان میں رکھے۔